بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب البیع الفاسد۔ آج کا سبق مکتبہ رحمانیہ کا صفحہ نمبر 57 اور بشرا کا صفحہ نمبر 83۔ ولا بیع جلود المیتۃ قبل ان تدبغ، مردار کی کھال بیچنا جائز نہیں ہے دباغت دیے جانے سے پہلے، اور دباغت دینے کے بعد جائز ہے۔ نیچے جو میں نے سورہ نا وَبَعْدَ الدَّبْغِ يَجُوزُ، یہ بنایا کیا ہے کہ ایک جانور مردار ہے اور اس کی جو کھال ہے آپ اس کو نہیں بیچ سکتے۔ ہاں، بیچنے کا ایک طریقہ ہے کہ آپ اس کو دباغت دے لیں، دباغت دینے کے بعد جائز ہے۔ اور دباغت آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ دباغت ایک خاص طریقے سے اس جو کھال ہے اس کے اندر کی جو رطوبت نمی ہوتی ہے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے، تو کہتے ہیں کھال کو دباغت دے دی گئی ہے۔ کیوں ناجائز ہے؟ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُنْتَفَعٍ بِهِ لِنَجَاسَتِهَا، کیونکہ دباغت سے پہلے مردار کی کھال وہ قابل انتفاع نہیں ہے نجاست کی وجہ سے، کیونکہ جب تک دباغت نہ دی جائے وہ پاک نہیں ہوتی، ناپاک ہوتی دباغت سے پہلے، اور ناپاک چیز قابل انتفاع نہیں ہے۔ جب قابل انتفاع نہیں ہے تو پھر وہ مال نہیں ہے، مال نہیں ہے تو بائع نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تنتفع من المیتۃ بإہاب، مردار سے نفع نہ اٹھاؤ اس کی اہاب سے۔ اہاب کس کو کہتے ہیں؟ وَهُوَ اسْمٌ لِغَيْرِ الْمَدْبُوغِ، اہاب جانور کی اس کھال کو کہتے ہیں جس کو ابھی دباغت نہ دی گئی ہو، کیونکہ اللہ کے نبی نے خود ہمیں دباغت سے پہلے والے چمڑے کو جو اہاب کہلاتا ہے اس کے انتفاع سے منع کیا، تو غیر منتفع بھی ہو گیا۔ علی ما مر فی کتاب الصلاۃ، جیسا کہ کتاب الصلاۃ میں یہ مسئلہ دباغت کا گزرے ہو، کل اہاب اذا دبغ فقط طہورا، یہ طہارت کے اندر یہ مسئلہ گزرتا ہے۔ ولا باس ببیعها والانتفاع بها بعد الدباغ، اس کھال کو ببیعها یعنی کھالیں، ان کھالوں کو بیچنا میں کوئی حرج نہیں اور ان سے نفع اٹھانے میں کوئی حرج نہیں دباغت کے بعد۔ لأنها طہرت بالدباغ، کیونکہ دباغت سے یہ کھالیں اب پاک ہو گئی ہیں، اور یہ ہم پہلے کتاب الصلاۃ میں ذکر کر چکے ہیں۔ نیچے لکھا کل اہاب اذا دبغ فقط طہورا، کہ جو بھی اہاب ہوئی بغیر دباغت دی ہوئی کھال جب اس کو دباغت دے دی جاتی ہے تو وہ پاک ہو جاتی ہے۔ ولا باس ببیع عظام المیتۃ وعصبها وصوفها وقرنها وشعرها ووبرها، اور کوئی حرج نہیں ہے بیچنے میں مردار کی ہڈی کو، مردہ جانور ہے، مردار کی ہڈی بیچ سکتے ہیں، عصبیہ اس کے پٹھے بیچ سکتے ہیں، اس کی اون بیچ سکتے ہیں، اس کے سینگ بیچ سکتے ہیں، اس کے بال بیچ سکتے ہیں، وابریہ اگر وہ اونٹ ہے تو اونٹ کی اون بھی بیچ سکتے ہیں، وابر اونٹ کی اون، اونٹ کے بال بھی بیچ سکتے ہیں۔ والانتفاع کا تفع ببیع کے اوپر، ولا باس ببیع عظام المیتہ والانتفاع بذلک کلہ، مردار کی ہڈی پٹھے وغیرہ ان کو بیچنے میں کوئی حرج نہیں اور ان سب سے نفع اٹھانے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ یعنی ایک آدمی بیچنا نہیں چاہتا، خود انتفاع کرنا چاہتا ہے تو یہ جائز ہے۔ جی عصب پٹھے، لأنها طاہرۃ، ان سے کیوں نفع اٹھانا اور ان کو بیچنا جائز ہے؟ کیونکہ یہ طاہر ہیں۔ لا يحلها الموت لعدم الحیات، مرنے کے بعد جو چیزیں جو ناپاک ہوتا ہے نا، مثلا مردہ مرنے کے بعد ناپاک ہو جاتا ہے، ہمارا انسان کے مردے کی بات بھی کر رہا ہوں، انسان بھی مرنے کے بعد ناپاک ہو جاتا ہے اور اس کو غسل دیا جاتا ہے اس کو پاک کرنے کے لیے، اس لیے غسل سے پہلے جنازہ نہیں، اسی لیے غسل سے پہلے اس کے قریب بیٹھ کر قرآن کھول کے نہیں پڑھ سکتے کہ وہ ایک ناپاک چیز پڑی ہوئی ہے۔ تو وہ کہنا چاہتے ہیں انسان کہ میں آپ کو انسان کا بتا رہا تھا، وہ مرنے سے ناپاک ہو جاتا ہے، یعنی موت جب اس میں اترتی ہے تو وہ اس کو ناپاک کر دیتی ہے، لیکن جو ہڈیاں ہیں یہ اس نے کہا کہ یہ پاک ہیں۔ کیوں؟ لا يحلها الموت، اس لیے کہ موت ہڈی میں نہیں اترتی۔ کیوں؟ لعدم الحیات، اس لیے کہ اس میں تو زندگی ہی نہیں ہے، زندگی جہاں ہوگی تو موت وہیں اترے گی نا، اور زندگی وہاں ہوتی ہے جہاں احساس ہو، جس چیز کو چھوئیں تو احساس ہو۔ ہڈی تو ایک بے جان چیز کی طرح ہوتی ہے، اس پہ تو کوئی حس نہیں ہوتی، تو چونکہ اس میں حس نہیں ہوتی اس لیے یوں سمجھیں گے کہ اس میں زندگی نہیں ہے۔ جب زندگی نہیں ہے تو اس میں پھر موت بھی نہیں اتری، موت نہیں اتری تو ناپاک بھی نہیں ہوئی، کیونکہ ناپاکی تو موت کی وجہ سے آتی ہے۔ چونکہ یہ چیزیں پاک ہیں اس لیے ان کی بیع اور انتفاع جائز ہے۔
بڑی ہونے سے نہیں، حس لگنے سے، دیکھو ہمیں چبھتا ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو پھر اس کو نہیں چبھتا، اور زندہ ہوتا ہے تو اس کو چبھنے درد ہوتا ہے۔ اور جو ہڈی ہوتی ہے، ناخن نہیں، دیکھیں ناخن ہڈی کی قسم ہے، اس کو تو کچھ نہیں ہوتا، یہاں آپ زور دیں تو کچھ نہیں ہو رہا، آپ چمڑے پہ دیں تو درد ہو رہا ہے، چمڑے میں حس ہے اور یہاں حس نہیں ہے۔ بال ہے، اس کو آپ چٹکی لیں کاٹیں یا کوئی درد نہیں ہو رہا بال میں، کیونکہ بال میں حس نہیں ہے۔ جبکہ آپ یہاں آنکھ کے اوپر کریں، آنکھ کے پپوٹے پر، تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو جس چیز میں حس ہے اس میں زندگی ہے، چونکہ جلد میں حس ہوتی ہے اس لیے زندگی کے حکم میں ہوگی، اس پر موت اتری ہے، یہ ناپاک ہو گیا، اس کو پاک کرنا پڑے گا۔ بال میں، ہڈی میں چونکہ حس نہیں ہے لہٰذا میں زندگی نہیں ہے، جب زندگی نہیں ہے تو پھر اس میں موت بھی نہیں اتری، اور موت کے اترنے سے چیز ناپاک ہوتی ہے، جب موت نہیں اتری تو ناپاک ہی نہیں ہوئی، جب ناپاک نہیں ہوئی پاک ہونے کی وجہ سے بے بھی جائز ہے، انتفاع بھی جائز ہے۔ وقت قررناہ من قبل، اور یہ باتیں پہلے ہم کتاب و طہارت میں بیان کر چکے ہیں، تفصیل وہیں موجود ہے۔ والفیل کالخنزیر نجس العین، نجس ہوگا، نجس ہوگا، نجس، ہاتھی بھی خنزیر کی طرح نجس العین ہے۔ کس بات میں نجس العین ہے؟ گوشت وغیرہ کھانے کے حق میں، جیسے خنزیر کا گوشت کھانا بالکل جائز نہیں، ہاتھی کا بھی ایسے ہی۔ امام محمد کے نزدیک اور صاحبین کے، شیخین کے نزدیک بمنزلت السباع، یہ درندوں کے حکم میں ہے۔ اگر یہ نجس العین کے حکم میں ہے تو نجس العین کے تو کسی بھی عضو سے انتفاع جائز نہیں ہوتا، یعنی خنزیر کا کوئی بال، کوئی ہڈی، بھلا ان میں جان نہیں ہوتی پھر بھی اس کا بیچنا انتفاع جائز نہیں، چونکہ نجس العین ہے۔ اور ہاتھی نجس العین ہوگا تو واضح بات ہے پھر اس کی بھی کسی چیز سے انتفاع اور بے جائز نہیں ہوگی۔ اور اگر یہ درندوں کی طرح ہوگا جیسے شیر ہے، یہ حرام جانور ضرور ہے لیکن نجس العین نہیں ہے، تو شیخین کے نزدیک درندوں کی طرح ہے۔ جب درندوں کی طرح حتی یباع عظمہ، تو پھر اس کی ہڈی بیچی جائے گی، وَيُنْتَفَعُ بِهِ، اس کی ہڈی سے انتفاع بھی کیا جائے گا۔ قال، آگے ایک نیا مسئلہ شروع ہو رہا ہے، بالکل پچھلے مسئلوں سے الگ۔ وہ مسئلہ ہمارے زمانے میں اور ہے اور پچھلے صاحب ہدایہ کے زمانے میں اور تھا۔ تو شیخ الاسلام صاحب نے فقہ البیوع میں اس کا اور حکم لکھا ہے، تو میں آپ کو یہ تھوڑا بتانا چاہتا تھا کہ شروع میں پڑھتے ممکن آپ کے دن میں اشکال ہے، تو ذرا صبر کی بریک پہ پاؤں رکھنا ہے، میں انشاءاللہ پھر بتاؤں گا آپ کو۔ قال، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وَإِذَا كَانَ سِفْلُ لِرَجُلٍ، جب نیچے والا حصہ کسی آدمی کا ہو، وَعُلْوُهُ لِآخَرَ، اور اوپر والا حصہ کسی اور کا ہو۔ خطیب بیان کر رہا تھا، کہنے لگا الفرق بین المسلم والکافر، سچا سنا رہا ہوں، سچا واقعہ، الفرق بین المسلم والکافر، لوگ پھر نیچے واہ 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 کر رہے ہوں۔ تو بہرحال جو میں نے سر میں پڑھا، اللہ تعالیٰ اس سر قبول فرمائے۔ وَإِذَا كَانَ سِفْلُ لِرَجُلٍ وَعُلْوُهُ لِآخَرَ فَسَقَطَ أَوْ سَقَطَ الْعُلْوُ وَحْدَهُ فَبَاعَ صَاحِبُ الْعُلْوِ عُلْوَهُ لَمْ يَجُزْ۔ یہ یوں ہے کہ جیسے دو پورشن نہیں بنے ہوتے، ایک زمین کے اوپر گھر بنا ہوا ہے، ایک اس کا اوپر والا پورشن ہوتا ہے۔ جو زمین کے اوپر گھر بنا ہوا ہے یہ سفل ہے، یعنی نیچے والا حصہ ہے، اور اس کے اوپر جو پورشن بنا ہوا ہے وہ علو ہے، علو بھی بولتے ہیں، علو بھی بولتے ہیں، وہ علو ہے۔ تو ایک آدمی کے پاس یہ دونوں تھے، نیچے والا پورشن بھی تھا یعنی سفل تھا، علو اوپر والا پورشن بھی تھا، دو گھر بنے ہوئے تھے، تو اس کے دونوں ہی پورشن گر گئے، یا اوپر والا گر گیا، مقصود اوپر والا سر میں گرانا ہے، یعنی مسئلہ اس سے متعلقہ ہے، دونوں گر گئے تو بھی اوپر والا گر گیا، یا صرف اوپر والا گر گیا، سقط العلو وحدہ، اکیلا اوپر والا گرا، فباع صاحب العلو علوہ، تو اوپر والا جو آدمی تھا، مثلا ایک آدمی کے چاہے دو گھر تھے نیچے اور اوپر، یا دو گھر تھے، نیچے والا زید کا تھا اور اوپر والا خالد کا تھا، تو اس خالد کا گھر اوپر والا گر گیا، تو اس نے کیا کیا، گھر گرنے کے بعد اس نے اپنا اوپر والا حق بیچ دیا، فباع صاحب العلو علوہ، علو والے نے اپنا اوپر والا حق بیچا، لم یجوز، یہ بیچنا جائز نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اس نے کسی اور کو کہا کہ نیچے والا گھر کھڑا ہوا ہے، اس کی چھت کے اوپر ہوا میں جو جگہ ہے، میں یہ اوپر والا ہوا والی جگہ آپ کو بیچتا ہوں، آپ اس کے اوپر گھر بنا سکتے ہو، تو یہ بیچنا جائز نہیں ہے۔ سمجھ گئے اس بات کو؟ اس نے اپنا علو بیچا ہے، یعنی
حق کے تعلی بیچا ہے، بلندی والا جس کا حق ہے کہ بس اس اوپر والی جگہ پر میرا حق ہے گھر بنانے کا، پہلے میرا بنا ہوا تھا، لہذا اس ہوا والے حصے میں اب آپ کو میں حق دیتا ہوں گھر بنانے کا۔ زمین تو نہیں دے رہا نا اس کو، کوئی عین تو نہیں دے رہا، وہ اس کو ایک حق دے رہا ہے کہ ہوا کے اس حصے میں مجھے مجھے مکان بنانے کا حق حاصل تھا، اب وہ حق میں آپ کو بیچتا ہوں۔ لم یجوز، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ حقوق کی بیع ہے، اور اس کو کہتے ہیں بیع الحقوق، کہ کوئی چیز نہ بیچنا بلکہ کوئی حق بیچنا، اور جو حق ہوتا ہے نا وہ مال نہیں ہوتا۔ دیکھو لأن حق کا تعلی لیس بمال، کیونکہ جو حق کے تعلی ہے یہ مال نہیں ہے، اوپر والا کا حق، یہ حق تو مال نہیں ہے نا، کہ مجھے ہوا کے اس حصے میں گھر بنانے کا حق حاصل ہے، لہذا میں وہ حق کی بیچ رہا ہوں، زمین تھوڑی بیچ رہا ہوں۔ یہ حق کے تعلی مال نہیں ہے۔ لأن المال، مال کیوں نہیں ہے؟ جب مال نہیں ہے تو بالکل واضح ہو گیا کہ بیچنا جائز نہیں ہے۔ مال کیوں نہیں ہے؟ لأن المال ما يمكن احرازه، مال وہ ہوتا ہے جس کو سمیٹنا، محفوظ کرنا، قبضے میں لینا ممکن ہوتا ہے۔ مثلا یہ موبائل مال ہے، میں اس کو اپنے پاس محفوظ کر سکتا ہوں۔ آپ کو قلم مال ہے، قلم کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ پلاٹ مال ہے زمین پہ جو پڑا ہوا ہے، آپ اس کو محفوظ کر کے اپنے قبضے میں لے سکتے ہیں۔ اور یہ جو ہے اوپر والا ہوا کا حصہ، یہ تو مال نہیں ہے۔ والمال هو المحل للبيع، اور مال ہی بیع کا محل ہوتا ہے۔ آگے بنا لکھا اسی کے آگے والهواء ليس بمحل، اور جو ہوا ہے وہ تو محل نہیں ہے، اور میں کیا بیچ رہا ہوں؟ جو اوپر ہوا والا حصہ نا یہ بیچ رہا ہوں۔ یہ چونکہ محل نہیں ہے، جب محل نہیں ہوگا تو یہ پھر مال بھی نہیں بنے گا، جب یہ مال نہیں بنے گا تو بیچنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی انسان حق، بیع الحقوق، حق نہیں بیچ سکتا، عین بیچ سکتا ہے۔ ویسے ایک لمبی بحث ہے، حقوق کی دو قسمیں ہیں، حقوق مجردہ ہوتے ہیں، حقوق غیر مجردہ ہوتے ہیں، اور حقوق کی بیع جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کو کافی تفصیل سے لکھا گیا، اور آج کل تو بہت زیادہ تفصیل سے لکھا گیا، چونکہ جدید زمانے میں اب حقوق کی وہ حیثیت نہیں رہی جو پہلے تھی۔ اس پر حضرت شیخ الاسلام نے فقہ البیوع میں صفحہ نمبر 264 پر بہت تفصیل سے لکھا ہے، آپ لوگ اس کو دیکھ لیں۔ اگر یہ دیکھنا مشکل ہو تو عربی میں ہے، تو ان کی جو اردو میں ہے نا فقہی مقالات، ہماری لائبریری میں موجود ہے، ہاں تقریباً پہلے 5 جلدیں تھیں، اب شاید بڑھ گئی ہوں۔ تو فقہی مقالات کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 160، اس میں انہوں نے حقوق کی بیع کے بارے میں لکھا، بیع الحقوق کے بارے میں تفصیل لکھا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا آپ ضرور اس کو پڑھ لیں، کیونکہ ممکن ہے آپ کو زندگی میں پھر کبھی پڑھنے کا موقع نہ ملے، اور یہاں بھی اس کی تفصیل نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 160 جلد نمبر 1 فقہی مقالات کی، اور فقہ البیوع کی صفحہ نمبر 264، وہ پہلی بنتی ہے کیونکہ اس کے صفحے چلتے ہیں، جلد نہیں چلتی۔ تو آپ کا مطلب فقہی مقالہ سے ضرور پڑھ لیں، آپ کو ایک ایسا باب آپ کے سامنے کھل جائے گا بیع کا جو آپ کے کبھی دماغ میں بھی نہیں گزرا ہوگا۔ پھر اس کا نقصان یہ ہوگا نہ پڑھنے کا، لوگ آپ سے مسئلے پوچھیں گے اس طرح کی خرید و فروخت کے بارے میں، آپ اندازے سے بتاتے رہیں گے یہ تقریباً جائز ہوگا، تقریباً ناجائز ہوگا، حالانکہ آپ نے وہ باب، وہ مسئلہ وہ پڑھا ہی نہیں ہے، آپ کو اس کی اصطلاحات کا بھی نام نہیں آتا، تو آپ تکے سے بتائیں گے۔ تو ایک چیز کی اصطلاحات سے تو واقف ہو جائیں، آپ کل یہ تو کہہ سکیں کہ ہاں اچھا اس کا تعلق نا حقوق غیر مجردہ سے ہے، اس کا تعلق حقوق مجردہ سے ہے، اس کی بیع جائز ہے، اس کی بیع جائز نہیں ہے، آپ اتنا تو دماغ میں لا سکیں گے یار مجھے اس کا پتہ نہیں ہے، یا مجھے اس میں شک میں آ رہا ہوں، ورنہ آپ کو ایک چیز کا پتہ نہیں ہوگا، آپ مسئلے بتا رہے ہوں تو آپ اس کو پڑھ کے آئیں گے، کل میں آپ سے پوچھوں گا کس نے پڑھا اور کس نے نہیں پڑھا، چلے آپ پڑھ لیں گے، اس میں سارا تفصیل سے لکھا ہوا۔ اچھا اب دیکھیں یہاں اس نے جو بیچا ہے نا وہ حق بیچا ہے۔ حق کیسے بیچا ہے کہ اس کو اوپر والے حصے میں تھوڑا سا حقوق کی مزید وضاحت کرتا ہوں۔ حق کیا ہوتا ہے، عین کیا ہوتا ہے؟ عین یہ ہوتا ہے پیپسی کی بوتل، یہ عین ہے، میں نے آپ کو پیپسی کی بوتل بیچ دی۔ پیپسی کی فیکٹری یہ عین ہے، یہ میں نے آپ کو بیچ دی۔ ایک ہوتا ہے ٹریڈ مارک، ٹریڈ مارک آپ جانتے ہیں، لکھا ہوتا ہے ٹریڈ مارک رجسٹرڈ، ٹریڈ تجارت، مارک علامت، یعنی تجارتی علامت، اس کا اردو میں ترجمہ کہ ایک آدمی تجارت کر رہا ہے پیپسی کی بوتل کی، اس کی کوئی علامت بھی تو ہوگی کہ یہ تجارت میں کرتا ہوں، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اس کی علامت کیا ہے؟ وہ پیپسی کا جو نشان بنا ہوا ہے اور بال بنی، اور اس میں پیپسی کا لفظ اور پیپسی کا وہ نشان، یہ اس کا ٹریڈ مارک ہے۔ ہاں کہ بطور خاص طور سے وہ پیپسی کا نام ہے، وہ جو پیپسی کا نام ہے وہ اس کا ٹریڈ مارک ہے، وہ اس کی تجارتی علامت ہے کہ میں پانی جو بناتا ہوں بوتل کے اندر، اس کی تجارتی علامت یہ ہے کہ اس پر پیپسی لکھتا ہوں، لہذا یہ تجارتی علامت اسی کا حق ہے۔ اب یہ تجارتی علامت کوئی مال تو نہیں ہے،
پیپسی کا لفظ یہ تو کوئی مال نہیں ہے، تو آپ کیا کسی کو پیپسی کا لفظ بیچ سکتے ہیں؟ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں بوتل بھی آپ بنائیں، فیکٹری بھی آپ بنائیں، سارا کچھ آپ کا، آپ کو اجازت ہے کہ آپ اس کے اوپر پیپسی لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اجازت دے دیتے ہیں تو آپ نے کون سی آئین بیچی اس کو؟ حالانکہ یہ تو اربوں میں بکتا ہے، خربوں میں بکتا ہے کہ کوئی اگر آپ سے کہے جی میں پیپسی لکھوں گا، آپ اسے خرب روپے لیں گے کہ وہ تو انٹرنیشنل کمپنی ہے، نیسلے ہے، کوئی کہ جی میں اس پر نیسلے لکھنا چاہتا ہوں، نہیں لکھ سکتا۔ اب آپ نے دیکھا نہیں ہے باٹا کی بجائے بوٹو، باٹو، بیٹا، بالا، یہ کیوں لکھا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ باٹا یہ ٹریڈ مارک ہے، یہ ان کی تجارتی علامت ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ ایک معیاری چیز پیش کرتے ہیں، آپ وہ استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ حق ہے، باٹا یہ حق ہے، یہ عین نہیں ہے۔ پیپسی یہ حق ہے، یہ عین نہیں ہے۔ یہ میں نے آپ کو موٹی سی مثال دی ہے۔ تو اب یہ ہے بیع الحقوق، اگر آپ پیپسی کا نام بیچتے ہیں تو آپ نے بیع الحقوق کی ہے۔ بیع الحقوق جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ بیع الحقوق یہ جو حق ہے یہ جائز نہیں ہے، لیکن عتقی صاحب نے اس میں بتایا کہ اس میں فرق ہے کہ کون سی بیع الحقوق میں کون سے حق بیچنا جائز ہے اور کون سا ناجائز ہے، تو اس کی انہوں نے وہاں وضاحت بھی لکھی، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں پیپسی کا نام بیچنا جائز ہے کچھ شرائط کے ساتھ، اور ایسی باٹا کا نام بیچنا جائز ہے لیکن کچھ شرائط کے ساتھ۔ اچھا اب دیکھیں اسی طرح یہ جو ہے ایم ٹی جے ہے، ایم ٹی جے اب یہ حق ہے۔ کوئی کہتا کمپنی کہتا ہے میں دکان کھولنا چاہتا ہوں، میں اس پر ایم ٹی جے لکھوں گا، اب آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کھولیں، آپ اس کا 5% ہمیں دیا کریں، سارا خرچہ آپ کا، فرنچائز بھی آپ کی، دکان بھی آپ کی، سامان بھی آپ کا، آپ کو ایم ٹی جے لکھنے پر 5% ہمیں نفع دینا پڑے گا۔ یہ انہوں نے حق بیچا، کون سی عین دی انہوں کو اٹھا کر؟ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ بیع الحقوق ہے، اور یہ جائز ہے لیکن بعض شرائط کے ساتھ، مطلق جائز نہیں ہے۔ آپ وہاں دیکھ لیں گے، میں نے آپ کو بتا دیا ہے مقام اس کے جہاں تفصیل سے لکھا ہوا ہے۔ اب دیکھو جب نیچے والا حصہ ایک آدمی کا تھا، اوپر والا کسی اور کا تھا، دونوں گر گئے یا خاص طور پر اوپر والا گرا، تو اوپر والے آدمی نے اوپر والا علو اپنا حق تعلی بیچ دیا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اور آج کل جیسے کراچی میں ہوتا ہے، اوپر والا فلیٹ گر گیا تو وہ اوپر والے فلیٹ کو کہتا ہے یار میں اب گر تو گیا ہے، میں یہاں نہیں بنانا چاہتا، دوسرے آدمی کہتا ہے تم بنا لو، بلکہ وہ بکتے ہیں دوسرا فلیٹ، تیسرا فلیٹ، چوتھا فلیٹ، وہ ابھی جو ہے نا ہاں بنے بھی نہیں ہوتے، بک رہے ہوتے ہیں، خاص طور پر جب پہلا بنا ہوا ہو اور دوسرے آدمی کا گر گیا ہو اور وہ کسی اور کو بیچنا چاہتا ہو، یا گرا نہیں ہے، ایک آدمی نے نیچے والا بنا لیا، اب آسمان تک اسی کا ہے مثلا، جیسے اب ہمارے گھر، ہمارے تو آسمان تک ہمارے ہی ہیں نا، کراچی میں ہم آسمان تک ہم نہیں ہیں، تو ایک آدمی اپنے اوپر والا پورشن بیچنا چاہتا ہے، خاص طور بڑے شہروں میں بکتا ہے، تو ہمارے اس مسئلے کے لحاظ سے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ حق تعلی بیچ رہا ہے۔ لیکن مفتقی صاحب فکر الوجوہ صفحہ نمبر 269 میں لکھتے ہیں وَظَاهِرُ أَنَّ حَقَّ تَعْلِي صَارَ الْآنَ مُتَعَامَلًا بِهِ فَالْأَخْذُ بِقَوْلِ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ أَوْ بِقَوْلِ الْجَوَازِ أَوْلَى۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک یہ بیچنا جائز ہے، کیونکہ ہمارے اس کا بہت زیادہ تعامل ہو چکا ہے، اس لیے ائمہ ثلاثہ کے قول کو لینا بہتر ہے، ان کے قول، لہذا تقی صاحب کا بہتر کہنا ہمارے لیے واجب ہے۔ اگر انہوں نے کہہ دیا کہ بہتر ہے تو سمجھو جائز ہے بالکل، لہذا آپ اب حق تعلی اوپر والا فلیٹ بیچ سکتے ہیں۔ اب دیکھیں بخلاف شرب، برخلاف پانی کے باری کے، حیث یجوز بیعہ طبعا للارض باتفاق الروایات، یہ ایک اشکال کا جواب ہے۔ اشکال یہ ہے کہ جو پانی کی باری ہوتی ہے وہ بھی آدمی کو ایک پانی پلانے کا حق حاصل ہوتا ہے، اور اس پانی کی باری کو بیچنا جائز ہوتا ہے۔ پانی کے بارے میں پانی کا حصہ بیچنا جائز ہوتا ہے، وہ کیوں جائز ہے؟ وہ بھی تو ایک حق ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو دیہات میں جانا پڑے گا، پھر آپ کو یہ صحیح سمجھ جائے گا۔ آج دیہاتی لڑکوں کا فائدہ ہے، جو ہم بھی چونکہ دیہاتی ہیں، زمینیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پر میری 1 ایکڑ زمین ہے، میرے ساتھ والے آدمی کی 2 ایکڑ زمین ہے، اس کے ساتھ والے کی 3 ایکڑ زمین ہے، تو حکومت کے پاس بھی لکھا ہوتا ہے کہ عبدالقادر کی اتنی ایکڑ زمین ہے، اس کی اتنے ایکڑ ہے، اس کی اتنے ایکڑ ہے، تو پھر حکومت جو نہریں چل رہی ہوتی ہیں نا کھیتوں کے اندر سے، حکومت کی نہر ہوتی ہے نا، لوگوں کی نہر تو نہیں ہوتی، اس نہر سے ہمیں پانی پلانے کی اجازت ہوتی ہے کہ مثلا میں اگر 1 ایکڑ ہے تو مجھے 1 گھنٹہ پانی پلانے کا حق حاصل ہوگا، جس کا 2 ایکڑ ہے اس کو 2 گھنٹے پانی پلانے کا حق حاصل ہوگا۔ جتنی زمین بڑھتی جائے گی اتنا نہر میں سے پانی پلانے کا حق ہوگا۔ پھر اس کے ٹائم فکس ہوتے ہیں حکومت طرف سے کہ رات کو 12 بجے سے لے کر 1 بجے تک ہماری باری، ہم اس کو باری بولتے ہیں اپنی زبان میں بھی، تو 2 بجے سے لے کر 3 بجے تک میری باری ہے پانی لگانے کی، یعنی وہ جو پانی ہمیں حکومت دے رہی ہوتی ہے وہ ہمیں حق حاصل ہوتا ہے اس پانی کو استعمال کرنے کا۔
اس لیے کہ وہ پانی دراصل حقیقت میں وہ پانی نہیں بک رہا ہوتا، بلکہ وہ حق بک رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ جس آدمی کی زمین زیادہ اس کا حق زیادہ، جس کی زمین کم اس کی حق بھی کم، جس کی زمین نہیں وہ پانی نہیں پلا سکتا وہاں سے۔ تو پھر پتہ چلا کہ پانی پلانے کا حق مل رہا ہے، کہ اس آدمی کو کتنا پانی پلانے کا حق حاصل ہے، اس کو کتنا حاصل ہے۔ اگر عین بک رہی ہوتی آدمی کہتا ہے میں پیسے دیتا ہوں مجھے دو پانی، میرے پاس زمین ہو یا نہ ہو، حالانکہ وہاں ایسا نہیں ہوتا، اس کی زمین کے بقدر وہ لے سکتا ہے۔ تو اتنا واضح ہو گیا میری اس بات سے کہ وہ جو ہماری باریاں مقرر ہوتی ہیں کہ میں رات کو 12 بجے سے لے کر 1 بجے تک میں نے 1 گھنٹہ پانی پلانا ہے، تو مجھے حکومت کی نہر سے 1 گھنٹہ پانی استعمال کرنے کا حق حاصل ہو گیا۔ تو اب میں اس پانی کے حصے کو بیچ سکتا ہوں۔ مثلا میرا ایکڑ ویران پڑا ہوا ہے، زمین ہے میری، مجھے حق ہے پانی پلانے کا، لیکن اس سال میں نے اس پہ کچھ کاشت نہیں کیا، میرے ساتھ والے نے کاشت کیا ہوا ہے، اس نے مجھے کہا یار یہ 1 گھنٹہ تو مجھے بیچ دو، مجھے جو حکومت 2 گھنٹے دیتی ہے نا، جو فصل میں نے کاشت کی ہوئی ہے زیادہ پانی مانگتی ہے، یہ 2 گھنٹہ کافی نہیں میرے لیے، اپنا 1 گھنٹہ مجھے بیچ دو۔ اگر میں اپنا پانی کا حصہ جو میری باری پر مجھے مل رہا ہے میں اس کو بیچ دیتا ہوں، جو کہ مجھے حق تھا 1 گھنٹہ استعمال کرنے کا، تو یہ جائز ہے، حالانکہ یہ بھی تو حق ہے، تو حقوق کی بیعت تو جائز نہیں ہوتی، آپ کیوں کہتے ہیں یہ جائز ہے؟ سمجھ گئے اس کا؟ اس لیے اس نے کہا بخلاف شرب، نیچے لکھا شرب بالکسر، حصہ آب، آپ کا بھی فارسی میں لکھا ہو حصہ آب، حصہ آب یعنی پانی کا حصہ، جی ہاں فارسی سے لکھتے ہیں، جیسے یوں سمجھیں یہ اردو لکھی ہوئی ہے، اس لیے کہ جب یہ کتابیں سب سے پہلے چھاپی گئیں اس وقت فارسی کا رواج تھا، ہر آدمی فارسی جانتا تھا، تو انہوں نے جو ہے کہ مشکل لفظ جس کو اگلا یہ سمجھے کہ یار پانی، اس کو عربی میں اگر حاشیہ لکھو تو سمجھنا مشکل ہوگا، تو جیسے اردو میں گویا کہ اس کا مطلب لکھ دیں، تو انہوں نے گویا کہ اردو میں لکھا ہوتا تھا۔ اب وہ چونکہ زمانے بدل گئے اور ہمارے یہاں فارسی معدوم ہوگی تقریباً، لیکن وہ چھاپے تو پرانے ہی چل رہے ہیں نا، وہ پھر اسی طرف فارسی لکھے جا رہے ہیں۔ تو پانی کا حصہ، تو پانی کا حصہ بیچنا یعنی پانی کا حصہ جو آپ کی پانی کی باری پر آپ کو بطور حق کے ملتا ہے اس کا بیچنا جائز ہے۔ یہ کیوں جائز ہے؟ حیث یجوز بیعہ، اس کی نیچے لکھا ہو فإنہ حق الارض، یہ زمین کا حق ہے، جیسے میں نے سمجھا دیا کیسے زمین کا حق ہے، 1 ایکڑ والے کا حق اور ہے، 2 ایکڑ والے کا حق اور ہے، تو یہ زمین کا حق ہے، نہ کہ کوئی عین بک رہی ہے، اگرچہ پانی بھی ساتھ بک رہا ہوتا ہے۔ فإنہ حق الارض مع انہ یجوز بیعہ، یہ تو زمین کا حق ہے حالانکہ اس کی بیع تو جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ حیث یجوز بیعہ تبعا للارض، یہ زمین کے تابع ہو کر، کیونکہ جب آدمی زمین بیچتا ہے اور ساتھ ہی اس کے پانی بھی، جب وہ زمین بیچتا ہے تو ساتھ پانی کی باری بھی بک جاتی ہے، یہ اس جملے کا مطلب یہ تبعا للارض کا، کہ جب میں نے کسی کو 1 ایکڑ زمین بیچی اپنی، تو ساتھ ہی میں اس کو اپنا وہ 1 گھنٹہ بھی ساتھ ہی بیچ دوں گا، کہ یہ میرا گھنٹہ بھی ساتھ ہی بک گیا، آپ کے ساتھ زمین بھی گئی اور ساتھ ہی حصہ بھی بک گیا، یہ تو ہے متفق۔ آگے مسئلہ بنتا ہے مفردن، اگر میں کسی کو مفردن بیچنا چاہتا ہوں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ساتھ والے آدمی نے کہا اپنا 1 گھنٹہ مجھے دے دو، اپنی زمین اپنے پاس ہی رکھو جو کہ ویران ہے، مفردن اگر کوئی خریدنا چاہتا ہے تو کیا حکم ہے؟ اور آگے بتا رہے ہیں وہ مفردن فی روایت، اور ایک روایت میں مفردن بیچنا بھی جائز ہے، اور وہ اختیار مشایخ بلخ، اور یہ بلخ کے مشایخ کا مفتہ بھی قول ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ لأنہ حظ من الماء، لأنہ کی مجاری شرب کی طرف، کیونکہ یہ جو پانی کی باری ہے یہ بھی دراصل پانی کی باری جو ہے پانی کا ایک حصہ ہے، صرف نیری باری نہیں ہے، یہ باقاعدہ پانی کا ایک حصہ ہے، مثلا اس کے میں 1 ٹن پانی آ گیا ہے تو وہ پانی کا حصہ بک رہا ہے، ولہذا اس کو ثابت کریں کہ وہ پانی کا ایک حصہ ہے، باقاعدہ پانی کی ایک مقدار ہے، ولہذا کیونکہ یہ پانی کا حصہ ہے، یضمن بالاتلاف، اتلاف کرنے سے زمان بھی آئے گا۔ کیا مطلب؟ کیسے اتلاف ہوگا؟ میرا گھنٹہ تھا اور ایک آدمی مجھ سے ذرا پہلے پہنچ گیا، میں لیٹ ہو گیا، میرے 20 منٹ میں لیٹ پہنچا، اس نے میرے 20 منٹ خود بھی لا لی، تو اس نے میرا حصہ ضائع کیا نا، اس پر زمان آئے گا۔ زمان آنا اس بات کا مطلب ہے کہ وہ پانی کا حصہ مراد ہے، صرف نیرا حق مراد نہیں ہے۔ وَلَهُ قِسْطٌ مِنَ الثَّمَنِ عَلَىٰ مَا نَذْكُرُ فِي کتاب الشرب، اور دوسرا پھر یہ جو شرب ہے اس کا ثمن میں باقاعدہ ایک حصہ بنتا ہے، جب کوئی چیز بکنے لگتی ہے تو جو شرب ہے پانی کا حصہ، اس کی الگ سے قیمت لگتی ہے، وَلَهُ قِسْطٌ کا مطلب قسمن حصہ، اور اس پانی کی جو باری ہے شرب ہے اس کا ثمن میں سے الگ باقاعدہ ایک حصہ ہوتا ہے، تو الگ حصہ ہونا بھی یہ بتا رہا ہے کہ یہ صرف پانی کا حق مراد نہیں ہے بلکہ پانی کا ایک حصہ ہے، یہ اس حصے کی وجہ سے اس کو بیچ رہے ہیں، جیسا کہ مزید تفصیل اس کی کتاب الشرب میں آ جائے گی۔ قال وبيع الطريق وهبته جائز وبيع مسيل الماء وهبته باطل، یہ مسئلہ دلچسپ بھی ہے، آسان بھی ہے۔ بیع الطریق وہیبۃ جائز، راستے کو بیچنا اور راستے کا ہبہ کرنا جائز ہے، راستہ، اور آپ ایک دفعہ پھر آپ کو دیہاتوں میں جانا پڑے گا۔ وبیع مسیل الماء وہیبۃ باطل،
پانی بہنے کی بے اور پانی بہنے کا ہبہ کرنا یہ باطل ہے۔ یہ طیب اردوان کیوں ہنس رہا ہے؟ ہاں طیب یاد میں رہتے ہو؟ تو خیر درمیان میں ہم لطیفے کی طرف چلے گئے تھے، پھر واپس آتے ہیں۔ راستے کو بیچنا اور اس کا ہبہ کرنا جائز ہے، اور پانی کے بہنے کی جگہ مسیل، اس میں ظرف نا، پانی کے بہنے کی جگہ جو ہے اس کو بیچنا اور اس کا ہبہ کرنا باطل ہے۔ ابھی دو مسئلوں میں فرق ہو گیا۔ اب دیہات میں نے کہا چلے جاؤ اس طریقے سے، دیکھو لوگ دیہاتوں، آپ سب نے دیہات دیکھے ہوئے ہیں، ایک ہوتا ہے دیہات بستی کے اندر ایک بڑا رستہ ہوتا ہے چلنے کا، جس میں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو بعد دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ راستہ یہاں سے لے کر وہاں تک جو ہے آگے ایک آدمی کا گھر ہے، تو وہ کہتا ہے یہ جو راستہ ہے نا، اس راستے کو میں بیچتا ہوں یا راستہ میں ہبہ کرتا ہوں، یہ ہے بیع الطریق و ہبۃ۔ ایک ہے پانی کے بہنے کی جگہ بیچنا۔ پانی کے بہنے کی جگہ یہ ہوتی ہے، اس کو تھوڑا سمجھنا آپ کے لیے مشکل ہوگا چونکہ راستہ سمجھنا تو ایک آسان چیز ہے۔ پانی کے بہنے کی جگہ کا بیچنے کا مطلب یہ ہے، اس کو موجودہ زمانے میں پھر بھی کچھ سمجھنا مشکل ہوگا، جس زمانے کے ہم پرانے لوگ ہیں وہ سمجھنا کچھ آسان ہے، چونکہ میں نے یہ دیکھا ہوا ہے، پرانے لوگوں میں نے گپ شپ میں کہا ہے، لیکن بہرحال آپ سے تو عمر بڑی ہے، اور تو جو ہم نے دیکھا ہے بچپن میں وہ بتاتا ہوں، ممکن ابھی کسی نے دیکھا ہو۔ وہ یہ کہ نہر سے نکلتے ہیں ندی نالے، جس کو اپنے زبان میں کسی بولتے ہیں، کھالا، ندی نالا، تو وہ جو کھالے ہوتے ہیں نا، ان کھالے سے آگے لوگ کھیتوں میں پانی لگا رہے ہوتے ہیں۔ اب کھالے سے آگے ہر جگہ نالیاں نہیں بنی ہوتی، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ کھالے سے آگے چھوٹا کھالا ہو پھر چھوٹا کھالا ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ نہر سے جو کھالا بن گیا، کھالے سے آگے اس میں نا وہ ایک ڈھکن سا دیا ہوتا ہے، ہم اس کو نکا بولتے ہیں، وہاں سے پانی آتا ہے، تو نکے سے پانی نکل کر میرے کھیت میں آیا، پھر میرے کھیت سے اگلے کھیت میں گیا، درمیان میں کوئی دائیں بائیں اس کی آڑ نہیں ہے، کوئی پگڈنڈی نہیں ہے دائیں بائیں نہر نما کہ پانی ایک خاص محدود جگہ تک چل رہا ہے، بلکہ وہ نکا جو کھولا وہ میرے کھیت سے ہو کر اگلے کھیت تک جا رہا ہے، اس کھیت سے ہو کر اگلے کھیت تک جا رہا ہے، بس آئیں ٹوٹل 2-3 ایکڑ کی زمین ہے، تو وہ بغیر آگے نئی نالی بنائے، بغیر نیا کھالا بنائے، ایسے ہی پانی بہتا ہوا آگے جاتا ہے۔ اب یہ جو پانی بہتا ہوا آگے جا رہا ہے، یہ پانی بہنے کی جگہ ہے۔ اب یہ جب پانی نکے سے نکلے گا، یہ کسی محدود جگہ پر تو نہیں رہے گا، یہ تو کبھی ادھر زیادہ ہو جائے گا، کبھی ادھر زیادہ ہو جائے گا، لیکن چونکہ پانی کا بہاؤ فلو زیادہ ہے، لہذا وہ آگے تو چل رہا ہوگا، تو وہ اپنے بہاؤ کی وجہ سے آگے جا رہا ہوگا، اور جس جگہ سے گزر رہا ہوگا وہاں پانی مسلسل گزرنے کی وجہ سے نیچے کی زمین اس کی وہ سیراب ہو جاتی ہے، یعنی وہ مزید پانی جذب نہیں کرتی، مزید پانی جذب نہ کرنے کی وجہ سے جب نیا پانی آتا ہے تو نیچے پانی نہیں جاتا، وہ پانی تیزی سے آگے بہ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ دائیں بائیں جگہ کبھی کم لے رہا ہوتا ہے، کبھی زیادہ لے رہا ہوتا ہے، کہیں جھاڑی آ گئی، کہیں جگہ اوپر آ گئی، کہیں جگہ نیچے آ گئی، تو اس طرح کم زیادہ جگہ لیتے ہوئے اگلے کھیت کی طرف منتقل ہو رہا ہے۔ یہ نکا جو ہے ڈھکن جو کھالے کے اندر، وہاں سے لے کر اگلے کھیت تک پانی جانے کا جو راستہ ہے، یہ مسیل الماء ہے، اس کو بیچنا جائز نہیں۔ آپ کو اللہ سمجھ آ رہی ہوگی، سمجھ آ گئی ہے؟ تو وہ نکے سے لے کر اگلے کھیت تک یہ جو پانی بہنے کی جگہ ہے، ہاں میرا کھیت ہے، وہ کہتا ہے کہ اپنے کھیت سے گزرنے کی جگہ دے دو میرے کھیت تک آنے کی، میں کہتا ہوں جو کہ میرے کھیت سے گزر کر آئے گا، پانی بہنے کی جگہ تو میری زمین میں ہے، میں اس اپنی پانی بہنے کی جگہ بیچتا ہوں کہ ٹھیک ہے تم پانی یہاں سے بہا لیا کرو، مجھے اس کے پیسے دیا کرو، یا پانی بہنے کی جو جگہ ہے یہ میں آپ کو ہبہ کرتا ہوں، یہ جائز نہیں ہے۔ اور جو راستہ ہے اور راستہ بیچنا جائز ہے، بالکل مسئلہ واضح ہے۔ راستہ بیچنا اس لیے جائز ہے کہ راستہ تو ایک نپی تلی جگہ ہے کہ یہ راستہ انسانوں کے گزرنے کا، انسان یہاں سے گزرتے ہیں، کوئی انسان زگ زیگ تو نہیں گزرتے پانی کی طرح کہ ادھر بھی جا رہا ہے ادھر بھی جا رہا ہے، لہذا وہ جو راستہ ہے وہ معلوم ہے، یعنی وہ مبی معلوم ہے کہ کہاں سے گزرنا ہے، اس نے کون سی جگہ ہے، جائز ہے۔ اور جو مسیل الماء ہے تو یہ مجہول ہے، اس لیے کہ جو پانی گزرے گا وہ کس کس جگہ سے گزر کے آگے جائے گا، کہیں سے میری زمین زیادہ لے لے گا، وہ کہیں سے وہ میری زمین کم لے لے گا، تو لہٰذا مجھے تو پتہ نہیں کہ میرا مبی کتنا بکا ہے، خود اس کو بھی نہیں پتہ، تو اس لیے مسیل الماء کا بیچنا ناجائز، ہبہ بھی ناجائز، اور راستے کا بیچنا جائز اور راستے کا ہبہ بھی جائز۔ سمجھ گئے آپ اس مسئلے کو؟ جی آج کے دور میں ویسے یہ مسئلہ جو میں نے آپ کو سمجھا دیا، یہ اس مسئلے کی ایک شک بنتی ہے، لیکن دراصل اس مسئلے کی دو شکیں ہیں۔ اب دیکھو، والمسألۃ تحتمل وجہین، تو یہ جو ہم نے مسئلہ پڑھا نا کہ راستے کا بیچنا جائز ہے اور مسیل کا بیچنا جائز نہیں ہے، راستے کا بیچنا کیا مطلب؟ اس کے دو مطلب بن سکتے ہیں۔ نمبر ایک، بیع رقبۃ الطریق،
راستے کی عین بیچنا، راقبہ کا معنی عین، راستے کی عین بیچنا، عین راستہ بیچنا، اور مسیل کی عین بیچنا، یہ اس مسئلے کی ایک صورت ہے جو میں نے آپ کو بھی سمجھا دی۔ عین راستہ بیچنا اور عین مسیل یعنی پانی بہنے کی جو جگہ ہے وہ جگہ ہی بیچنا۔ دوسرا ہے بیع حق المروری و حق تسجیل، گزرنے کا حق بیچنا اور پانی بہانے کا حق بیچنا۔ پہلی صورت تو بالکل آپ کو سمجھ آ گئی کہ وہ جو راستے کی عین تھی وہ بیچ دی، پانی بہنے کی جو عین ہے جہاں جہاں سے پانی گزرتا ہے زمین کا اتنا ٹکڑا ہی میں نے آپ کو بیچ دیا، یہ پہلی صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ عین بیچنا مقصود نہیں ہے، حق بیچنا مقصود ہے۔ مثلا میں نے آپ کو راستہ بیچ دیا، کیا مطلب؟ یہ جو اس راستے سے میں گزرتا ہوں آپ اس راستے سے گزر لیا کرو، مجھے اس کے پیسے دیا کرو، یہ میں نے اس کو حق مرور بیچا ہے کہ اس راستے سے گزرنے کا حق میرا ہے، کہ یہ میرے گھر کے سامنے کی جگہ ہے، اس میں میں نے گزرنا ہوتا ہے، آگے کوئی گھر نہیں ہے، لہٰذا کیونکہ یہ حق میرا ہے، یہ حق میں آپ کو بیچتا ہوں، آپ بھی یہاں سے گزر لیا کرو، مجھے اس کے پیسے دیا کرو، یہ بھی راستے کا بیچنا ہی ہے۔ دوسرا مسیل بیچنا یعنی پانی بہانے کا حق بیچنا، یعنی اپنی زمین میں سے پانی بہانے کا حق مجھے حاصل ہے، میں آپ کو صرف پانی بہانے کا حق بیچتا ہوں، زمین کا ٹکڑا نہیں بیچتا کہ آپ بھی یہاں سے پانی بہا لیا کرو، یہ آپ کو بھی حق حاصل ہے، زمین میری ہے، سمجھ گئے آپ؟ لہٰذا یہ جو کہا نا طریق کا بیچنا جائز، اس کے دو مطلب ہیں، طریق کی عین بیچنا اور طریق سے گزرنے کا حق بیچنا۔ مسیل کو بیچنا ناجائز، مسیل کی عین بیچنا اور مسیل کا حق بیچنا یعنی تسجیل کا پانی بہانے کا حق بیچنا، دو استعمال ہو گئے۔ فإن كان الأول، اگر پہلی صورت ہو کون سی؟ عین والی صورت ہو تو راستے کی عین بیچنا جائز ہے، مسیل کی عین بیچنا جائز نہیں ہے۔ اس کا فرق کیوں ہے؟ فوجہ الفرق بین المسألتین، پھر ان دو مسئلوں میں فرق یہ ہوگا ان الطریق معلوم، راستے کی عین بیچنا اس لیے جائز ہے کہ راستہ تو معلوم ہے، لأن له طولا وعرضا معلوما، راستے کا طول و عرض معلوم ہے کہ اتنا لمبا اتنا چوڑا یہ راستہ میرے سامنے پڑا ہوا ہے، میں نے آپ کو اس کی عین بیچ دی۔ یہ تو ایسے جیسے اس نے زمین کا ٹکڑا بیچا گویا کہ نہیں ایک لمبا اس نے ایک مرلہ بیچ دیا، دو مرلے لمبے بیچ دیے، بالکل جائز ہے۔ وأما المسیل، اور مسیل کا بیچنا اس لیے ناجائز ہے، فمجہول، مسیل تو مجہول ہے، لأنه لا يدرى قدر ما يشغله من الماء، کیونکہ وہ مقدار معلوم ہی نہیں ہو سکتی جو مقدار پانی گھیرے گا، پانی جو مقدار زمین کے گھیرے گا کچھ معلوم نہیں، پانی ادھر زیادہ جائے گا ادھر کم جائے گا، کیا پتہ کتنی مقدار پانی کے نیچے آئے گی، لہذا ناجائز ہے۔ وإن كان الثاني، اور اگر دوسری صورت ہو کون سی؟ گزرنے کا حق اور پانی بہانے کا حق، تو ایسی صورت میں ففی بیع حق المرور روایتان، اگر دوسری صورت ہو تو پھر مرور کے حق میں ہمارے ہیں روایتیں دو ہیں، اوپر کیا لکھا ہوا تھا جائز ہے نا بیع الطریق، وہ پھر اس کا تعلق ہوگا عین کے ساتھ، اور اگر وہاں مرور مراد لیں تو پھر یہاں دو روایتیں ہیں، یعنی ایک روایت میں حق مرور بیچنا جائز ہے اور ایک روایت میں حق مرور بیچنا ناجائز ہے۔ جس روایت میں حق مرور بیچنا ناجائز ہے اس میں تو وجہ الفرق بیان کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ حق مرور بھی ناجائز ہے اور حق تسجیل بھی ناجائز ہے، دونوں کا بیچنا ناجائز ہے۔ اور جس روایت میں حق مرور بیچنا جائز ہے تو وہاں فرق بیان کرنا ضروری ہوگا نا کہ حق مرور کیوں بیچنا جائز ہے اور حق تسجیل بیچنا کیوں ناجائز ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں اگر دوسری صورت ہو ففی بیع حق المرور روایتان، تو مرور کے حق میں دو روایتیں ہوں گی حق مرور کی بائے میں، ووجہ الفرق علی احداہما، پھر ان دو روایتوں میں سے ایک روایت کی صورت میں وجہ فرق یہ ہوگی، وہ ایک صورت کون سی ہوگی؟ جواز کی صورت، کہ حق مرور بیچنا جائز ہے، اس صورت میں پھر ہمیں فرق بیان کرنا پڑے گا نا، تو اس صورت میں وجہ فرق بینہ و بین حق تسجیل، بین حق المروری و بین حق تسجیل، کہ جب ایک روایت کے مطابق حق مرور بیچنا جائز ہے، اس روایت کے مطابق حق مرور اور حق تسجیل کے درمیان وجہ فرق یہ ہے ان حق المروری معلوم، حق مرور معلوم ہے، کیسے؟ لتعلقہ بمحل معلوم، حق مرور اس لیے معلوم ہے کہ اس کا تعلق محل معلوم کے ساتھ ہے، جگہ معلوم ہے تو اسی جگہ سے گزرنے کا حق بیچ رہا نا، تو لہذا اس کا تو جائز ہونا سمجھ میں آتا ہے۔ اور جو رہا وہو الطریق بمحل معلوم، ہوا کہ مرجع ہے محل، جو محل ہے وہ معلوم ہے، وہ محل راستہ ہے۔ اما المسیل، مسیل یعنی حق و تسجیل مراد ہے، جو حق کو اما المسیل علی السطح، اب جو مسیل ہے نا اس کی دو صورتیں ہوں گی، یا پانی بہانے کا حق چھت کے اوپر ہوگا یا پانی بہانے کا حق زمین کے اوپر ہوگا۔ جیسے مثلا اب ہمارے گھر دیکھ رہے ہیں، میرے گھر سے لے کر مولوی خالد موسیٰ صاحب کے گھر تک یہ 4 گھر ایک ہی لائن میں ہیں، اب جو پانی گزرنا ہے اگلے گھروں تک تو دوسرے گھروں سے گزر کے جائے گا نا، اب درمیان میں مثلا مولوی خالد موسیٰ مولوی ریاض صاحب کے گھر سے پانی گزرنا ہے نا، وہ اپنا چھت کے اوپر سے پانی گزرنے کا حق بیچتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے اگر پانی گزارنا ہے تو پھر میں اس کے پیسے لوں گا، حق تسجیل چھت کے اوپر، تو یہ بیچنا بھی ناجائز ہے۔ دوسرا ہے حق تسجیل زمین کے اوپر،
حق تسیل چھت کے اوپر ہو تو بھی ناجائز ہے، اگرچہ چھت کے اوپر پھر بھی وہ اس کا طول اور عرض معلوم ہے نا، وہاں تو اسی خاص چھت سے پانی گزر سکتا ہے، باقی تو گزرنے کی جگہ ہی کوئی نہیں، کیونکہ چھت کے اوپر جو چھوٹی سی ڈیوڑی دی ہوئی ہوتی ہے پانی اس کے اندر سے گزرتا ہوا آگے جائے گا، لیکن وہ چھت کے اوپر پانی بہانے کا حق بیچنا بھی ناجائز ہے۔ وجہ اما المسیل ای حق تسیل علی السطح فہو، یہ بھی ناجائز ہے، اس کی وجہ فہو نظیر حق تعلی، وہ حق تعلی کی نظیر بنتا ہے کہ اوپر سے وہ کیا بیچ رہا ہے، اصل میں جب چھت کے اوپر سے پانی گزارنے کی جگہ بیچ رہا ہے تو وہ حق تعلی ہے نا، پانی ہوا والی جگہ استعمال کر رہا ہے نا، تو اسی ہوا والی جگہ کو بیچ رہا ہے تو وہ تو حق تعلی کی نظیر بنتا ہے، تو وہ تو اس لیے ناجائز ہو گیا۔ وعلی الارض، اور اگر زمین پر وہ بیچے تو بھی مجہول ہے، زمین پر پانی گزرنے کا حق بیچے، وہ حق مجہول ہے لجہالت محلی، کیونکہ جب محل مجہول ہے تو اس کا حق بھی مجہول ہوگا، اور پیچھے راستہ وہ محل معلوم تھا، اس کا حق بھی معلوم تھا، تو حق معلوم کو بیچنا جائز اور حق مجہول کو بیچنا ناجائز۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ووجہ الفرق بین حق المرور و حق تعلی علی احدی الروایتین، اب ایک اور مسئلہ بن گیا، وہ یہ ہے ہم نے کہا ہے کہ اس کو ذرا خیال کرنا، یہ عبارت میں بڑی وہ ہے پیچیدگی ہے، وجہ الفرق بین حق المرور و حق تعلی علی احدی الروایتین، ایسے لگ رہا ہے جس سے علی احدی الروایتین کا تعلق حق تعلی کے ساتھ ہے، عبارت یہ بالکل یہی نظر آ رہا ہے، یعنی یوں نظر آ رہا ہے کہ حق مرور کے درمیان اور ایک روایت کے مطابق حق تعلی کے درمیان وجہ فرق یہ ہے، حالانکہ بالکل ایسا نہیں ہے، علی احدی الروایتین کا تعلق حق مرور کے ساتھ ہے، یعنی عبارت یوں ہے ووجہ الفرق بین حق المرور علی احدی الروایتین وحق تعلی ان حق تعلی، اب سمجھ گئے بات؟ اب یہاں سے جی اچھا لکھا کیوں اس طریقے سے اچھا اب یہ یوں بتا رہے ہیں، دیکھو ہم نے کیا کہا تھا ففی بی حق المرور روایتان، حق مرور میں دو روایتیں نا، ایک روایت کے مطابق اس کا بیچنا جائز ہے، ایسے تھا نا بھائی، ایک روایت کے مطابق بیچنا جائز ہے، جب ہے ہی حق تو پھر بیچنا جائز کیسے ہو گیا، اور ادھر آپ حق کے تعلیم میں کہتے ہیں چونکہ وہ حق ہے بیچنا ناجائز ہے، تو اشکال ہوتا ہے حق کے مرور بیچنا جائز ہو گیا ایک روایت کے مطابق، اور حق کے تعلی بیچنا ناجائز ہو گیا، جب دونوں حقوق ہیں پھر ایک جائز ایک ناجائز کیوں ہے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں ان حق تعلی یتعلق بعین لا تبقى، وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ حق کے تعلی کا تعلق ہے ایسی عین کے ساتھ جو عین کبھی باقی نہیں رہتی، وهو البناء، اور وہ تعمیر ہے، فاشبہ المنافع، لہذا حق کے تعلی منافع کے مشابہ ہو گیا۔ اب یہ دیکھیں، اچھا پہلے آگے بھی دیکھ لیں، اما حق المرور یتعلق بعین تبقى، حق مرور کا تعلق ایسی عین کے ساتھ ہے جو عین باقی رہتی ہے، وهو الارض، اور وہ عین زمین ہے، فاشبہ الاعیان، لہذا حق مرور اعیان کے مشابہ ہو گیا۔ دیکھیں حق مرور زمین سے متعلق ہے، میں پہلے حق مرور سمجھاؤں گا پھر آپ کو حق تعلی سمجھاؤں گا، جو سطر میں نے پڑھی ہے آپ پہلے میں سطر کا آخری حصہ سمجھاؤں گا، اما حق المرور، حق مرور بیچنا جائز ہے، وجہ حق مرور یتعلق بعین تبقى، حق مرور کا تعلق ایسی عین کے ساتھ ہے جو عین باقی رہتی ہے، گزرنا کہاں سے ہوتا ہے؟ زمین سے، زمین تو باقی رہتی ہے، زمین ایسا تو نہیں کہ کبھی گر گئی ہو زمین پہ تو زمین ہی نہیں رہی جہاں سے گزرنا تھا، تو زمین تو باقی رہتی ہے، تو حق کے مرور کا تعلق زمین سے ہے، اور زمین بالکل مال ہے، عین مال ہے، لہذا یہ زمین جو کہ عین ہے اس سے تعلق رکھنے والے حق کو بھی عین کا حکم حاصل ہوگا، زمین عین ہے نا، زمین سے جس حق نے تعلق رکھا حق مرور، لہذا اس حق مرور کو بھی عین کا حکم مل جائے گا، چونکہ اس کا تعلق عین کے ساتھ ہے، حق مرور کا تعلق ایک عین کے ساتھ ہے جو عین باقی رہنے والی ہے، تو لہذا حق مرور کو تعلق بھی وہی حق حاصل ہو جائے گا جو زمین کو دیا تھا، تو زمین عین ہے اور حق مرور کا تعلق جب عین کے ساتھ جوڑا تو گویا کہ حق مرور بھی عین کے مشابہ، عین کے حکم میں ہو گیا، اور عین کو بیچنا جائز ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اب پیچھے دیکھیں، حق تعلی یتعلق بعین لا تبقى، جو حق تعلی ہے یعنی چھت کے اوپر کا حصہ، یہ حق تعلی ہے نا، اس کا تعلق ہے ایسی عین کے ساتھ جو باقی نہیں رہے گی، جو حق تعلی ہے اس کا تعلق نیچے والے گھر کے ساتھ ہے نا، نیچے والے گھر کے اوپر آپ پانی بہنے کی بیچنے کی جگہ بیچ رہے ہیں نا، نیچے والے گھر کے اوپر آپ کچھ بنانے کو بیچ رہے ہیں نا، تو جو حق تعلی ہے اس کا تعلق ایک ایسی عین کے ساتھ ہے جو باقی نہیں رہتی، وہ عین کیا ہے؟ نیچے والا گھر، وہو البناء، اور وہ تعمیر ہے، نیچے والا گھر ہے، اور یہ جو گھر ہے یہ گھر ہمیشہ باقی رہتا ہے، گر بھی جاتا ہے یعنی ختم ہو جاتا ہے، تو جو چیز ختم ہو جائے وہ عین نہیں ہوتی، وہ منفعت ہوتی ہے، منفعت تو ختم ہوتی رہتی ہے، موٹر سائیکل کی منفعت ہے چلانا، وہ ختم ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، پھر نیا پیدا ہو رہا ہے، نیا پیدا ہو رہا ہے،
تو لہذا جب حق تعلیق کا تعلق ایسی چیز کے ساتھ ہو گیا جو چیز فنا ہوتی رہتی ہے، تو پھر حق تعلیق کا تعلق جو چیز فنا ہوتی رہتی ہے وہ منفعت ہوتی ہے، سمجھ گئے؟ جب حق تعلیق کا تعلق منفعت والی چیز کے ساتھ ہو گیا تو حق تعلق بھی عین کے بجائے منفعت کے حکم میں ہو گیا، سمجھ گئے اس بات کو؟ حق تعلیق پھر منفعت کے مشابہ ہو گیا، اور منفعت کو بیچنا جائز نہیں ہوتا، منفعت کو اجارے پر دینا جائز ہوتا ہے۔ بیع المنافع لا یجوز، منفعت کو بیچا نہیں جاتا، منفعت کو اجارے پر دیا جاتا ہے، لہذا حق تعلیق کو نہیں بیچا جائے گا۔ خلاصتاً یہ ہے، میں سطر پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ فاشبہ العیان سے چلتے ہیں۔ حق مرور زمین سے متعلق ہے اور زمین عین مال ہے، لہذا اس زمین جو کہ عین ہے، اس زمین سے تعلق رکھنے والے حق یعنی حق مرور کو بھی عین کا حکم حاصل ہوگا، اور عین کو بیچنا جائز ہوتا ہے۔ اسی طرح حق تعلیق کو غیر عین کے ساتھ متعلق ہونے کی وجہ سے غیر عین یعنی منفعت کا حکم حاصل ہوگا، اور منفعت کا بیچنا ناجائز ہوتا ہے، لہذا حق تعلیق کو بیچنا ناجائز ہوگا۔ یہ بات حضرت نے بڑی اچھی سمجھائی ہے، جو بات میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے۔ فقہی مقالات صفحہ نمبر 186 جلد نمبر 1، شامی کے حوالے سے انہوں نے اس بات کو بڑا اچھا سمجھا، جو کہ امید ہے آپ کو بھی سمجھ آ گیا ہوگا، حالانکہ ایسی جگہ تھوڑی سی مشکل تھی۔